نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محتشم علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑ بار شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ اول بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں، امام المتقین بھی ہیں، یار غار مصطفیٰ بھی ہیں، اور پھر یار مزار مصطفیٰ بھی ہیں. ان کے ذکر کی یہ پاکیزہ مجلس جس کے لیے میں نے جو گفتگو کا عنوان رکھا ہے وہ ہے قرآن مجید اور مقام صدیق اکبر. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر حضور علیہ السلام کے یار غار اور خلیفہ اول کی عظمتیں، شانیں، ان کے فضائل اور ان کے مناقب کو بیان کیا. آئمہ تفاسیر کے ہاں کم و بیش کوئی 15 آیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل فرمائے. مختلف مقامات پر، مگر آج کی گفتگو کے لیے قرآن مجید کی سورہ اللیل کی آخری 5 آیات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان 5 آیات کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام المفسرین ہیں، آپ ان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ 5 آیات اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل فرمائی. ویسے تو میں نے عرض کیا کہ کئی مقامات پر ہیں، مگر ایک ہی مقام پر اور ایک ہی صورت میں تسلسل کے ساتھ 5 آیات. کتنی؟ 5 آیات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرنا، یہ امر اس لحاظ سے بھی قابل توجہ ہے کہ شان ہے صدیق اکبر کی،
شان ہے، بولیے صدیق اکبر کی، اور بیان کے لیے ایک ہی مقام پر اللہ پاک نے جو آیات نازل کی ان آیات کا عدد رکھا 5۔ عدد کتنا ہے؟ بولیے 5 آیات۔ اب یہ کوئی اتفاقی بات نہیں، بلکہ لگتا یوں ہے کہ خالق کائنات نے 5 آیات اتار کر پنج تن کی نسبت کو بھی قائم رکھا۔ کیا؟ بولیے پنج تن کی نسبت کو بھی قائم رکھا، اور اس پنج تنی نسبت کے اندر یار غار مصطفیٰ کی شان بھی بیان فرمائی۔ اس پنج تنی نسبت کے اندر اپنے محبوب کے یار غار کی شان بیان کرنا اس بات کا اعلان ہے کہ ان دونوں گھروں میں کوئی اختلاف نہیں، ان دونوں گھروں میں کوئی ایک دوسرے سے دوری نہیں ہے۔ اب یہ جو 5 آیات سورہ اللیل کی اتری، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول اس وقت نازل ہوئی جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کیا۔ جب بلال حبشی کو خرید کر آزاد کیا، اب بلال حبشی جنہیں ہر صاحب ایمان اچھی طرح جانتا، جنہوں نے میرے آقا کے دین کے لیے، تاجدار کائنات کی شریعت کے لیے اور میرے مصطفیٰ کی وفا میں سب سے بڑھ کر جس نے دکھ اٹھائے، ستم سہے، تکلیفیں برداشت کی، جنہیں گرم ریت پر گھسیٹا گیا، جن کے جسم پر کوڑے برسے، جن کے وجود کو گرم سلاخوں سے داغا گیا، اور جن کی زبان پر دہتے ہوئے انگارے رکھے گئے، وہ بلال حبشی جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ستم سہ رہے ہیں اور مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان کے وجود پر، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ منظر دیکھا اور بارگاہ مصطفیٰ میں جا کے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ سے آپ کے عاشق کا دکھ دیکھا نہیں جا رہا، بلال کا دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، حضور اگر اجازت دیں تو اس بلال کو میں خرید کر آزاد نہ کر۔ تاجدار کائنات مسکرا پڑے، فرمایا ابو بکر، اپنے عاشق کا حال جانتا تو میں بھی ہوں، مگر مجھے اتنا معلوم ہے کہ یہ میرے عاشق کا ایک امتحان ہے، اس کے عشق کا، محبت کا۔ آج لگتا ہے میرا بلال اپنے عشق کے امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق، اگر تو نے بلال کو خریدنے کا ارادہ کر لیا تو میرا حکم یہ ہے کہ میرے بلال کو اکیلے نہ خریدنا، بلال کو اکیلے نہ خریدنا، بلکہ اس کی خریداری میں میرا حصہ بھی شامل کرنا، اس کی خریداری میں میرا حصہ بھی شامل کر لینا، قربان جائیں بلال تیرے مقدر۔ ارے جس کے خریداروں میں خود مصطفیٰ حصہ دار بن رہے، آقا نے تو فرما دیا، مگر صدیق جیسا وفا شعار عاشق جب انہوں نے یہ جملہ سنا نا تو ابو بکر تڑپ اٹھے، صدیق تڑپ اٹھے، بے ساختہ بولے، یا رسول اللہ، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کا حصہ؟ حضور آپ کا حصہ تو شامل تب کروں جب میرا بھی اپنا کچھ ہو، آپ کا حصہ تو تب شامل کروں کہ جب ابو بکر کا کچھ اپنا بھی ہو، میرا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ صدیق اکبر نے عرض کی، ما انا
ومالی الا لک یا رسول اللہ، میرے آقا میرے ماں باپ قربان، میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا۔ ابو بکر کی جان کے مالک بھی مصطفیٰ آپ ہیں اور ابو بکر کے مال کے مالک بھی آپ ہیں، تو جب ہے ہی سب کچھ آپ کا، حصہ کہاں سے ملانا؟ حضور مسکرا دیے اور مسکرا کے کہا ابو بکر تیری زبان سے یہی جواب تو سننا چاہتا تھا، یہی جواب تو سننا چاہتا تھا، اور تیرے اس جواب سے قیامت تک کائناتی انسانی کو صدیق تیری وفائیں دکھانا چاہتا تھا۔ اب حضور نے حکم دے دیا، اجازت دے دی، فرمایا جاؤ جا کے بلال حبشی کو خرید لاؤ۔ صدیق اکبر امیہ کے دروازے پر پہنچتے اپنے گھر سے آدھ سیر سونا لیا۔ کتنا؟ آدھ کلو سونا اٹھایا بلال کو خریدنے کے لیے۔ جب امیہ کے دروازے پر پہنچے دیکھا وہ ظالم سردار حسب معمول اس غریب عاشق کو اسی طرح سزائیں دے رہا ہے، ستا رہا ہے، ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے جا رہا ہے۔ صدیق اکبر نے سامنے کھڑے ہو کر اس ظالم سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے فرمایا امیہ اس غلام پر اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے، اتنا جبر کیوں کر رہا ہے؟ اگر یہ غلام تجھے پسند نہیں، اگر یہ غلام تجھے پسند نہیں، تیری مرضی کا نہیں، تو اس غلام کو بیچ ڈال اور اس کے بدلے کوئی اور غلام خرید لے جو تیری پسند کا ہو۔ بیچنے کا تو تیرے پاس اختیار ہے، مگر اس بندہ خدا پر ناحق ظلم کرنے کا تو تیرے پاس اختیار، اتنا جبر تو نہ کر۔ بس امیہ نے جب یہ بات سنی تو صدیق اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا اور بڑے متکبرانہ لہجے میں بولا، کہنے لگا ابو بکر کیسی بات کر رہے ہو، اس غلام کو بیچ ڈالو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر بیچنا بھی چاہوں تو اس غلام کو بھلا خریدے گا کون؟ اس غلام کو اس کا خریدار کہاں سے لاؤں گا؟ اس کی نسل بھی حبشی، رنگ بھی کالا، ہونٹ بھی موٹے، اور اب تو مسلسل مارے کھا کھا کے سر سے پاؤں تک پورا وجود زخموں سے چور چور ہے، گرم ریت پر گھسیٹ گھسیٹ کے کمر پر آبلے اور پھوڑے بن چکے، ان سے خون اور پیٹ بہ رہا ہے، یہ اپنے قدموں پر اٹھ کے کھڑے ہونے کے قابل نہیں۔ بھلا اس غلام کو کوئی خرید کے کیا کرے گا؟ کون خریدے گا اس غلام کو؟ صدیق اکبر نے امیہ کی طرف دیکھا اور کہا ظالم سردار باندھ کر، اگر بیچنا چاہتا ہے کوئی خریدے نہ خریدے، بلال کا خریدار میں، بلال کا خریدار میں ہوں۔ اب امیہ کو ابھی تک صدیق اکبر کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا، اتنا سمجھدار تاجر بھلا اس غلام کو خرید کے کیا کرے گا؟ صاف ظاہر ہے کہ ہمیشہ لوگ اچھی چیز خریدتے اور نہ رنگت ہو ظاہراً، نہ جسمانی طاقت ہو، نہ قوت ہو، اور زخموں سے چور چور ایک گرا پڑا انسان، بھلا اس غلام کو کون خریدے گا؟ صدیق اکبر نے کہہ تو دیا کہ میں خریدار ہوں، مگر ابھی تک امیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا اچھا پھر آپ خریدار ہیں؟ اس نے کئی گنا بڑھا کر قیمت لگا دی۔ کیا لگا دی؟ ریٹ لگا دیا، قیمت لگا دی۔ اب حاضرین محترم، جو چیز بھی بازار میں بکتی ہو، اوپن مارکیٹ میں جس کا کاروبار بزنس ہوتا ہو، تو ہر شے کی ایک مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بولیے۔ ایک مارکیٹ ویلیو، اس کا ایک مارکیٹ کے اندر ایک ریٹ ہوتا ہے، کم و بیش کوئی 2-4 پیسے کہیں کم ہوگا کہیں زیادہ ہوگا، مگر بہت زیادہ فرق بولیے نہیں ہو سکتا۔ اب زمانہ وہ تھا کہ جب باقاعدہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی، اس میں مختلف غلاموں کی اقسام بھی ہوتی تھی، اور ان کی اقسام کے اعتبار سے ان کے مختلف ریٹ بھی تھے۔ اب بلال حبشی کی تو بات نہیں کرتے ہم،
بلال کی قیمت کی تو بات ہی کوئی نہیں، مگر یہاں جو بات قابل توجہ ہے، جو بلال جیسے غلام، بات سمجھ آئی، بلال جیسے یعنی اس کنڈیشن کے غلام جو حالت ظاہراً بلال حبشی کی تھی، اس طرح کے غلاموں کا جو اصلاً ریٹ بنتا تھا اس ریٹ سے کئی گنا بڑھا کر جب امیہ نے قیمت لگائی، اب فطری تقاضا یہ تھا کہ صدیق اکبر کہتے ہیں امیہ یہ ریٹ بنتا یہ قیمت درست نہیں، مگر صدیق اکبر نے کوئی بارگیننگ نہیں کی، قیمت پر بات ہی نہیں کی، جو اس نے مانگا آپ نے وہ پیسے نکالے امیہ کے ہاتھ پر رکھ کر کہنے لگے یہ لو اپنا مال، بلال میرے حوالے کر، صدیق اکبر بلال حبشی کا ہاتھ پکڑ کر جب چلنے لگے امیہ کا سر چکرا گیا، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، حیرت میں گم ہو کر کہنے لگا ابو بکر صدیق تجھے کیا ہوا؟ میں تو تجھے مکہ کے سمجھدار تاجروں میں شمار کرتا تھا، آج تیری سمجھ کو تیری عقل کو کیا ہوا؟ اتنی دولت دے کر یہ غلام خرید کے لے جا رہے ہو، اسے کیا کرو گے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امیہ کی طرف دیکھا، فرمانے لگے اے ظالم سردار تو کیا جانے اس غلام کی اصل قیمت ہے، اس غلام کی اصل قیمت تو صرف اس کے ظاہری وجود کو دیکھ رہا ہے، تجھے اس کی کالی رنگت دکھائی دے رہی ہے، اس کا زخمی جسم دیکھ رہا ہے، اس کے پھوڑوں سے آبلوں سے بہتا ہوا خون اور پیپ دیکھ رہا ہے، مگر تجھے معلوم نہیں اس کمزور نحیف جسم کے اندر اللہ نے ایک دل رکھا ہے اور اس دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت کے چراغ جل رہے ہیں، حضور کی عشق کی شمع روشن ہے۔ فرمایا اے امیہ تو نے تو ابھی مانگا ہی کچھ نہیں، جسے بڑی دولت سمجھ رہا ہے، فرمایا یہ تو دنیا کے چند ٹکے ہیں، کیا دنیا کے چند ٹکے جو تجھے دے کے جا رہا ہوں، رب کی عزت کی قسم یہ کیا ہے؟ اے زمین و آسمان کی ساری دولتیں مل جائیں، مصطفیٰ کے عاشق اس بلال کے تو ایک بال کی قیمت بھی ادا نہیں کی۔ تم بلال کی بات کرتے ہو، اس کا تو ایک بال بھی خریدا نہیں جا سکتا، تو نے تو ابھی مانگا ہی کچھ نہیں۔ صدیق اکبر کہہ کے چل پڑے، اب یہ بات امیہ کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، وہ سوچتا رہ گیا۔ صدیق اکبر چلے، اب بلال حبشی کو جب لے کے چلنے لگے تو وہ غریب غلام زخموں سے جور جور جسم کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں، لڑکھڑاتے ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے۔ صدیق اکبر انہیں اپنے کندھے کا سہارا دے کے آہستہ آہستہ چلاتے ہیں اور چلا کے اپنے گھر پہنچایا۔ گھر پہنچا کر سیدنا صدیق اکبر نے بلال حبشی کے زخم دھوئے، سب سے پہلے بلال کے زخموں کو دھویا، اس کی مرہم پٹی کی، پھر اس کے کپڑے بدلے اور نہلا دھلا کر بلال کو سامنے بٹھا لیا اور خود صدیق اکبر اپنے ہاتھ سے لقمے توڑ توڑ کر بلال کے منہ میں ڈال دیا۔ دنیا حیرت میں گم ہے، اور چشم فلک نے بھی اس سے پہلے یہ منظر کبھی نہ دیکھا تھا کہ ایک قریشی سردار ایک حبشی غلام کو خرید کے لائے اور اپنے پیسوں سے خریدے ہوئے غلام کو لا کر اس کے زخم دھوئے، اس کی پٹیاں کرے، اس کے منہ میں لقمے ڈالے۔ دنیا حیرت میں گم ہے۔ صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ نے دیکھا، کہنے لگے بیٹے ابو بکر تجھے کیا ہو گیا؟ اتنا مال خرچ کر کے یہ غلام لائے ہو؟ ارے غلام تو لائے جاتے ہیں خدمت کروانے کے لیے، تو عجیب غلام خرید کے لایا ہے، پیسہ بھی ضائع کیا اور لا کے زخم بھی خود دھو رہا ہے، منہ میں لقمے بھی خود ڈال رہا ہے۔
اگر غلام خریدنا تھا تو کسی کام کا غلام خریدتے جو کسی مشکل میں تمہارے کام آتا، تمہاری خدمت کرتا، یا اس کا کہیں اچھا ریٹ مل جاتا. یہ کیا اٹھا لائے ہو؟ صدیق اکبر نے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور دل ہی دل میں کہا مولا اس باپ کو اپنے سودے کی قیمت بتاؤں تو کیا بتاؤں. چونکہ ابھی ابو قحافہ کی سمجھ میں آنے والی بھی یہ بات نہیں. ماں نے دیکھا، بہن بھائیوں نے دیکھا. اب جو دیکھتا سیدنا صدیق اکبر کو دو چار باتیں سنا دے. یہ کیسا سودا کر کے لائے ہو، کیوں خرید لائے ہو. بات گھر سے باہر نکلی، گلی محلے میں چلی گئی، ارد گرد کے لوگ دیکھنے آ گئے، اور جس نے بھی دیکھا مختلف تبصرے لوگوں نے شروع کر دیے کہ اتنی قیمت دے کر آخر صدیق اکبر اس بلال کو خرید کر کیوں لائے. بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابو بکر اتنا بھی بولا نہیں کہ ایسے ہی پیسہ لٹا دیا. لگتا ہے کہ بلال کے خاندان کا کوئی پرانا احسان ہوگا، آج ابو بکر نے اس احسان کا بدلہ اتارا. اب سے طرح طرح کی جب باتیں شروع ہو گئی، سیدنا صدیق اکبر نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر لیا اور نمناک آنکھوں سے رو کے کہا مولا اس بے حس معاشرے میں اور اس بے شعور سوسائٹی میں ان لوگوں کو اپنے سودے کی قدر و قیمت بتاؤں تو کیسے بتاؤں. یہ بات ان کی سمجھ میں آنے والی نہیں. صدیق اکبر چلے، میرے آقا کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے. ادھر صدیق کا دل پکڑ کے بیٹھنا تھا، ادھر خالق کائنات نے جبرائیل امین کو بھیج دیا. کہا جبرائیل ابھی جا دیکھ دھرتی پر میرے یار کے یار کو دنیا تانے دے رہی ہے، لوگ طنز کر رہے ہیں. آج ابو بکر پریشان بیٹھا ہے، میرے مصطفیٰ سے کہہ دو اے میرے حبیب ابو بکر کو خوشخبری سنا. باری تعالیٰ کس بات کی خوشخبری؟ خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب اپنے یار یار سے کہہ دو ابو بکر گھبرا نہیں، غم نہ کر. یہ باتیں کرتے ہیں تو کرنے دے، تانے دیتے ہیں تو دینے دے. ارے تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، دیکھ تیری طرف سے جواب تیرا خدا دے رہا. رب کائنات نے فرمایا ابو بکر ان کی باتوں کی فکر نہ کر، آج تو نے سودا وہ کیا ہے کہ جس سودے کی وجہ سے ہم نے تجھے سارے متقیوں کا سردار بنا دیا. خالق کائنات نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب ہم آتش دوزخ سے دور کر دیں گے اس سب سے بڑے متقی کو. سب سے بولیے تو یہ اتقا کا لفظ یہ تقوی سے ہے. کس سے ہے؟ بولیے تقوی چھوٹا درجہ ہے اور اتقا سب سے اونچا درجہ. ایک ہے متقین اور ایک ہستی جسے اتقا کہا جس کا معنی ہے سارے متقیوں کا سردار. سارے متقیوں کا کون؟ سارے متقیوں کا سردار. آگے خالق کائنات کا قرآن کہتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کی محبت میں، اللہ کی قربت کے لیے، اس کی رضا کے لیے خرچ کیا. اور مال خرچ کر کے یتزکیٰ، جس نے اپنا دل دنیا کی محبت سے پاک کر، حب دنیا سے، حرص دنیا سے، خواہش دنیا سے جس کا دل پاک ہو گیا. اور پھر رب کائنات نے فرمایا لوگ تو تانا دیتے ہیں کہ ابو بکر نے احسان کا بدلہ اتارا ہے. فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، قیامت تک دنیا والوں سن لو رب کا اعلان یہ ہے کہ میرے ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان تھا ہی نہیں. ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہ تھا. جس احسان کا ابو بکر نے بدلہ اتارا ہو، یہ احسان کا بدلہ نہیں. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صدیق اکبر نے جو کیا خالص اپنے رب کی رضا کے لیے کیا. ابو
ابو بکر کے پیش نظر اللہ کی رضا کے سوا اور بولیے اور کچھ نہ تھا. قربان جائیں صدیق تیری عظمتوں کے کہ تیرے اخلاص کی گواہی بھی خدا دے رہا. تیری خالصیت کی گواہی بھی کون؟ رب نے کہا میری رضا کے لیے میرے ابو بکر نے سب کچھ کیا. اور اینڈ 5ویں آیت کریمہ پر اس مضمون کو ختم کرتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اے میرے حبیب آج ابو بکر کو میری طرف سے خوشخبری سنا دو کہ ابو بکر صدیق جس رب کی خاطر تم نے سودا کیا، جس مولا کی خاطر تم نے مال خرچ کیا، جس رب کی خاطر تو نے بلال کے زخم دھوئے، جس رب کی خاطر تو نے بلال کے منہ میں لقمے ڈالے، اور جس رب کی خاطر تو نے دنیا والوں کی باتیں برداشت کی، آج وہ خدا کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اے ابو بکر مبارک ہو، تیرا خدا تجھ سے راضی ہو چکا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا. قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر کی عظمت شان کے کہ جنہیں خالق کائنات ایک طرف اتقا کا اعزاز دے کر انہیں سارے متقیوں کا امام کہہ رہا. کیا کہہ رہا ہے؟ تقویٰ میں امامت دے دی، اور دوسری طرف وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کہہ کر اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے، اپنی رضا کی سند دے رہا ہے، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. حاضرین محترم اگر غور کریں تو سارے نیک اعمال جو انسان کرتا ہے وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ دو ہی مقاصد ہیں. ایک ہر نیکی کا مقصد تقویٰ کا حصول، اور دوسرا مقصد اللہ کی رضا کا حصول. آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، کس کے لیے؟ تاکہ رب بولیے راضی ہو جائے. قیامت تک ہر کوئی اس کی رضا کا امیدوار ہے، ہر کسی کو اس کی رضا کی کیا امید ہے، مگر کسی کو یقین بولیے ہوا یا نہ ہوا. کبھی بول کے اس نے بتایا میں راضی ہو گیا؟ بولیے جی، ہر ایک امید پر لگا ہوا ہے. قربان جائے صدیق اکبر تیری عظمت پر کہ جن کی رضا خالی امید پر نہیں یقین پر اللہ نے لکھ کے دے دیا. حبیب قیامت تک اسے قرآن کا مضمون بنا دیا. دنیا کو بتا دو کہ ابو بکر سے خدا راضی ہو گیا، ابو بکر سے خدا. حاضرین محترم بات بڑی قابل توجہ ہے. دونوں شانیں تو بڑی اونچی ہیں. متقیوں کا امام بننا کوئی چھوٹی بات، اور اللہ کی رضا کا مل جانا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. مگر یہاں جو نقطہ قابل توجہ ہے وہ یہ کہ صدیق اکبر کو یہ دونوں شانیں اللہ نے کس عمل کے نتیجے میں عطا کی؟ اس عمل کے نتیجے میں عطا کی. میں نے پہلے عرض کیا کہ سارے نیک اعمال کس کے لیے ہوتے ہیں؟ جی اللہ کی رضا کے لیے. اب صدیق اکبر کی زندگی پر بھی اگر نگاہ ڈالیں تو آپ کا ہر عمل دوسرے عمل سے بڑھ کر. صدیق کے اعمال میں کوئی کمی، آپ کی نمازیں بھی بے مثل. ابو بکر جیسا کوئی دوسرا نمازی ہے کوئی جسے حضور نے اپنی حیات ظاہری میں اپنے ہوتے ہوئے اپنے مصلی پر کھڑا کر دیا. ابو بکر کی نمازیں بھی بے مثل، سجدے بھی بولیے، نوافل بھی، تلاوت بھی، تسبیحات بھی، ہر شے بے مثل ہے. مگر سوال یہ ہے کہ کیا ان نمازوں نے اسے اتقا بنایا؟ یہ نقطہ قابل غور ہے. ان سجدوں نے صدیق اکبر کو متقیوں کا پیشوا اور سردار بنایا؟ جی تلاوتوں نے، تسبیحات نے، لا الہ کی تسبیح نے، حج عمروں نے، یہ سارے اعمال اپنی جگہ ہم. ان اعمال سے ابو بکر متقی تو بنا مگر اتقا اس دن بنا جب بلال کو خرید کے لایا. اور بلال کا خریدنا کیا تھا؟ ایک مظلوم انسان، ایک مجبور انسان، ایک دکھی بے بس انسان، ایک ظالم سردار کے قدموں کی ٹھوکروں پہ پڑا ہوا ایک مظلوم اور مجبور شخص جسے کوئی مڑ کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں. جب اس مظلوم کی داد رسی کی، جب اسے ظلم سے نجات دلائی، جب اسے ظالم کے قدموں کی ٹھوکروں سے اٹھا کر
بلال نے، صدیق نے اس کے زخم دھوئے، اس کے منہ میں لقمے ڈالے، ادھر بلال مسکرائے ادھر خدا مسکرا دیا۔ رب نے کہا ابو بکر آمال تو تیرے پہلے بھی آنا تھے، مگر آج تو نے بلال کو خرید کر، ایک غریب کی خرید پروری کر کے، ایک مظلوم کی داد رسی کر کے، اور ایک مجبور شخص کے چہرے پر مسکراہٹ لا کر تو نے وہ عمل کر دیا کہ مجھے ساری کائنات کا خدا ہو کر یہ کہنا پڑ گیا کہ ابو بکر جا، تجھے سارے متقیوں کا سردار بھی بنا دیا ہے، اور آج تیرا خدا تجھ سے راضی بھی ہو گیا۔ آج تیرا رب تجھ سے بولیے راضی بھی ہو گیا۔ کام تو سارے اسی کی رضا کے لیے تھے، مگر سند کب ملی، سرٹیفکیٹ کب ملا؟ جس دن ایک مجبور، ایک دکھی، ایک مظلوم کے چہرے پر کیا آ گئی؟ مسکراہٹ آ گئی۔ بلال حبشی کو امیہ کے قدموں سے اٹھا کر صدیق اکبر کندھے کا سہارا دے کر گھر لائے۔ اس دن رب کائنات نے فرمایا ابو بکر آج تو سارے متقیوں کا، اونچا بولیے، پھر بولیے، آج تیرا رب تجھ سے۔ حاضرین محترم، میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر کوئی تقوی کا بھی امیدوار ہے اور اللہ کی رضا کا بھی، بولیے، امیدوار۔ ہم چاہتے ہیں تقوی بھی ملے، پرہیزگاری بھی ملے، اللہ کی رضا بھی ملے، مگر اپنے ایمان سے سوچ کے بتائیے کیا ہم نے کبھی غریب پروری کو، کبھی دکھی مظلوم انسانیت کی داد رسی کو، مجبور بے کس بے بس انسان کی بے بسی کے خاتمے کو بھی کبھی ہم نے تقوی جانا؟ اسے بھی کبھی اللہ کی رضا سمجھا؟ آج کے اس پرفتن دور میں جب مظلوم کی بات کرنا، مجبور کی بات کرنا، مزدور کی بات کرنا،